السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، مہاراشٹر سے اس وقت ایک بہت اہم خبر سامنے آ رہی ہے۔ حکومت نے مذہب کی تبدیلی کو لے کر ایک نیا قانون نافذ کیا ہے، لیکن جمعیت علماء ہند نے اس قانون پر بڑا اعتراض کیا ہے۔ جمعیت کا کہنا ہے کہ اگر اس قانون کا غلط استعمال ہوا تو کسی مسلمان کا اپنے دین کی بات کرنا، دین کی دعوت دینا یا کسی کو اسلام کے بارے میں بتانا بھی مشکل ہو سکتا ہے۔ آخر یہ قانون ہے کیا اور مسلمانوں کو اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ آئیے آسان زبان میں سمجھتے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ کسی کو زبردستی، دھوکے یا لالچ سے مذہب تبدیل نہیں کرایا جائے گا۔ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جمعیت علماء ہند کا اعتراض یہ ہے کہ قانون میں لالچ اور دھوکے کی تعریف اگر بہت وسیع کر دی گئی تو کوئی شخص اسلام کی خوبی بیان کرے، قرآن کی بات کرے یا آخرت میں نجات کی بات کرے تو اسے بھی کہیں لالچ نہ سمجھ لیا جائے۔ اور اگر ایسا ہوا تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ مسلمان اپنے دین کی تبلیغ اور دعوت کا کام آزادی سے نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے جمعیت کہہ رہی ہے کہ قانون ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کی آڑ میں مذہبی آزادی ہی متاثر ہو جائے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے مہاراشٹر فریڈم آف ریلیجن ایکٹ 2026 کے نافذ ہونے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس قانون کی متعدد دفعات شہریوں کی آزادی ضمیر، مذہبی آزادی، پرائیویسی اور شخصی خود اختیاری کے آئینی تحفظات سے متصادم ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ بھارت کی طاقت اس کی گونا گو مذہبی اور تہذیبی شناخت میں ہے۔ آئین میں دی گئی مذہبی آزادی ہر شہری کے لیے ہے۔ اگر کوئی شہری اپنے مذہب کا آزادانہ انتخاب نہیں کر سکتا تو آئین کی دفعہ 25 بے معنی ہو جاتی ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ مہاراشٹر نے اس قانون کے ذریعے اتر پردیش، گجرات اور مدھیہ پردیش ماڈل کو اختیار کیا ہے، جنہیں جمعیت علماء ہند پہلے ہی سپریم کورٹ آف انڈیا میں چیلنج کر چکی ہے۔ ہمارا بنیادی موقف یہ ہے کہ الورمنٹ اور فراڈیولنٹ جیسی مبہم اصطلاحات کو قانون کا حصہ بنانے کے نتیجے میں مذہب کی پرامن تبلیغ کو بھی جرم کے دائرے میں لایا جا رہا ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کے لیے اخروی فلاح و نجات کی تعلیم کو بھی لالچ کے زمرے میں رکھا گیا ہے، جو آئین ہند کی دفعہ 25 میں حاصل حق تبلیغ کو براہ راست کالعدم کر دیتا ہے۔ نیز تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ اس قانون کی آڑ میں اندھا دھند لوگوں کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کو یہ آئینی اختیار حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی شہری کے نجی ضمیر اور مذہبی انتخاب کی نگرانی اور محتسب بن جائے، یعنی نگرانی کرنے والی۔ گزشتہ سال سپریم کورٹ نے پہلے بھی اس امر پر تشویش کا اظہار کیا تھا کہ مذہب کی تبدیلی سے قبل لازمی اعلان، پولیس انکوائری اور ذاتی معلومات کو منظر عام پر لانے کے جیسی شرائط فرد کی شخصی آزادی پر غیر ضروری اور غیر معمولی بوجھ عائد کرتی ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ مختلف ریاستوں میں تبدیلی مذہب مخالف قوانین کے تجربے کی روشنی میں عدالتوں اور جمہوری اداروں کو صرف ان قوانین کے بیان کردہ مقاصد ہی نہیں بلکہ ان کے قانونی ڈھانچے، پس پشت اکثریتی سوچ کے حامل مقاصد اور ہو رہے غلط استعمال کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ مولانا مدنی نے واضح کیا کہ جمعیت علماء ہند کسی بھی ایسی حقیقی کوشش کی مخالف نہیں ہے جس کا مقصد جبر، دھوکہ دہی یا جبری تبدیلی مذہب کو روکنا ہو، لیکن مذہبی آزادی کے تحفظ کے نام پر بنایا گیا کوئی قانون خود اسی آزادی کو محدود کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتا، نیز اسے ایک مخصوص کمیونٹی کے خلاف سزا کا بھی ہتھیار نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ قانون بہت ہی افسوسناک اور حیران کن ہے۔ جمعیت کے مطابق اللہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ دوستو، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ اس کو کیا سمجھے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و اعمال کی مکمل حفاظت فرمائے۔ آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ اب اپنے مذہب کی بات کرنا، اخروی بات کرنا، دنیا و آخرت کی بات کرنا، مذہب کی تبلیغ کرنے پر بھی پابندی عائد کی جا رہی ہے، اور کہیں مدرسوں کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے، کہیں مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، مدرسوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، اور طرح طرح سے دماغی ٹورچر کیا جا رہا ہے،
اور آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بدتر ہو رہا ہے اور مسلمان ایک بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ آپ اس کے بارے میں دوستو کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں ضرور لکھیں، اس کو شیئر کرتے جائیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہمارے ایمان و اعمال کی مکمل حفاظت فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ کیا آپ صرف 1499 روپئے میں عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی قسمت ضرور آزمائیں۔ صرف 1499 روپئے میں آپ کو مل رہا ہے ایک مکمل برقع حجاب سیٹ، جس میں برقع، حجاب، نقاب، ہاتھوں کے دستانے، پیروں کے موزے شامل ہے اور پورے انڈیا میں ہوم ڈیلیوری بالکل فری ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ دسمبر 2025 سے جاری ہے اور ہماری پہلی قرآن اندازی 27ویں شب میں رمضان میں ہو چکی ہے۔ اب ہماری دوسری قرآن اندازی 12 ربیع الاول کو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جو بھی یہ سیٹ خریدے گا اس کے نام کی پرچی لکی ڈرو باکس میں جائے گی۔ جیسے ہی 400 پرچیاں مکمل ہوگی انشاءاللہ تعالی قرآن اندازی ہوگی اور ایک خوش نصیب کو بالکل مفت عمرے کا موقع ملے گا، یعنی صرف 1499 روپئے میں برقع سیٹ بھی اور عمرے کی سعادت کا موقع بھی۔ آج ہی اپنا سیٹ حاصل کرے اور اپنی قسمت آزمائے۔ اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر آپ کال کر سکتے ہیں، ہماری ٹیم کے ممبران سے بات کیجئے، جلد اپنا آرڈر بک کیجئے۔ شکریہ، السلام علیکم۔